السلام علیکم ناظرین، آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک کافی دنوں سے ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی جس کو ہم مس کر رہے تھے، اینڈ دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو مدرسہ رجسٹریشن ایشوز۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی جو پارٹی ہے دیٹ ہیز بین تھریٹننگ اے پروٹیسٹ موومنٹ ان پاکستان۔ اور یہ مدرسہ جو ایشو ہے یہ ہے کیا، ان کے رجسٹریشن کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کنسرنس ہیں، اور اس کی ریلیونس کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اور پاکستان کے لیے جنرلی کیا امپورٹنس ہے، ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر میں اس کو بیک گراؤنڈ بلڈ کروں تو آبویسلی پاکستان کے اندر ہسٹوریکلی جو مدرسہ تھے، اینڈ دیر تھاؤزنڈ آف دیم، اراؤنڈ 18,000 آف دیم، اور یہ تمام مدرسہ ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ اس کی جو رجسٹریشن کا پروسیس تھا دیٹ واز جو سوسائٹیز ایکٹ تھا، جس کے اندر جو مدرسہ تھے دے ور رجسٹرڈ ایز اے سوسائٹی ان دی پروونشل گورنمنٹ، اور جو پروونشل گورنمنٹس تھیں وہ اس کو رجسٹر کرتی تھیں۔ اور اٹس دا سیم سوسائٹیز ایکٹ دیٹ رجسٹرز دا این جی اوز اینڈ ادر کائنڈ آف انسٹیٹیوشنس۔ تو ایک کائنڈ آف اس کو ہم این جی او ٹائپ کی کہہ سکتے ہیں، اس کانٹیکس میں اس کو جو ہے وہ رجسٹر کیا تھا ہسٹوریکلی۔ بٹ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو جب ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈالے گئے ہم لوگ، اور ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں جس طریقے سے ڈفرینٹ اسٹیپس لینے پڑے، اسی کانٹیکس میں ہم نے الٹیمیٹلی 2019 میں جو سوسائٹیز ایکٹ ہے وہ پاس کیا، اور اس کے اندر ہم نے مدرساز کو، اور ابھی سے دس واز آلسو پارٹ آف دی سنگل نیشنل کریکولم، اس حوالے سے چونکہ سنگل نیشنل کریکولم میں اپلائی کرنا تھا بسائڈ اسکول ایز ویل ایز مدرساز، تو اس حوالے سے جو مدرساز تھے ان کو سوسائٹیز ایکٹ کو امینڈ کیا گیا، اور مدرساز وار ٹو بی رجسٹرڈ ود دی منسٹری آف ایجوکیشن۔ اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا آن ریلیجس ایجوکیشن کی، جو ڈپارٹمنٹ تھا ود ان منسٹری آف ایجوکیشن، اس کے ساتھ رجسٹریشن کمپلسری کرا دی گئی۔ سو مدرساز کی جو رجسٹریشن تھی دیٹ واز ود دی ناؤ منسٹری رادر دین ود دی ڈپٹی کمشنرز آفس انڈر دا سوسائٹیز ایکٹ۔ اس وقت بھی اس کو لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے دے ہیڈ سم ریزرویشنز اباؤٹ اٹ، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس وقت پروٹیسٹ بھی کیا تھا، بٹ بیکاز آف کووڈ آ گیا تھا اور بہت سے معاملات ہو گئے تھے تو اٹ کوڈنٹ گو ویل ود دیم۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کے الائے تو نہیں ہیں، بٹ ہی ہیڈ ویری گڈ کنیکشن ود دا گورنمنٹ، تو ہی ایکچولی پریس دا گورنمنٹ کہ وہ جو مدرسہ رجسٹریشن ہے اس کو واپس جو ہے وہ ایک سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈی سی آفس کے پاس چلا جانا چاہیے، ڈپٹی کمشنر کے آفس کے پاس رجسٹریشن ہونی چاہیے بجائے منسٹری آف ایجوکیشن کے۔ اور اس حوالے سے ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑی فار پاسنگ آف دا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آن دا سیم ڈے جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوئی اسی دن سوسائٹیز ایکٹ 2024 بھی پاس کیا گیا، امینڈمنٹ پاس کی گئی، جس میں مدرساز کو واپس جو ہے وہ ڈی سی آفس کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹر کرنے کا کہا گیا۔ نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا، بٹ وین اٹ وینٹ ٹو دا پریزیڈنٹ اکتوبر میں، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ریفیوز ٹو سائن اٹ، اور انہوں نے اس بل کو واپس بھجوا دیا پارلیمنٹ کو فار ریکنسیڈریشن۔ تو انیشلی جب انہوں نے ود ہیلڈ کیا اسینٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان ناصر زرداری صاحب نے، اور اس کے بعد ہی سینٹ اٹ بیک، تو اس کو لے کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی پارٹی نے کافی شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ہم نے کہا کہ بلاول صاحب وینٹ اینڈ میٹ ود ہم، بٹ اس حوالے سے جو بہت سے ریزرویشن تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ سامنے آنا شروع ہوئیں، اور انہیں تھریٹ کیا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ اس کو دوبارہ پاس کر کے صدر کو نہیں بھجواتی اور صدر دوبارہ اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں جی مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام وڈ گو فار پروٹیسٹ ان پاکستان۔ جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا موقف آیا وہ سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس سے ایک تو انٹرنیشنل فال آؤٹ ہوگا، اور بیکاز دیٹ اکنالج دیٹ دس از نیسیسری انڈر دا انٹرنیشنل کائنڈ آف پریشرز، اینڈ بسائڈ دیٹ انہوں نے کہا جو ہمارا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں نکلنا تھا دیٹ واز پارٹ آف اٹ، اور اگر ہم اس کو دوبارہ ڈی سی ہاؤس میں لے آتے ہیں دس وڈ ون ڈی میرٹ پوائنٹ فار پاکستان، اینڈ دیٹ وڈ برنگ اس اے اسٹیپ کلوزر ٹورڈز اگین دا گرے لسٹ انڈر دا ایف اے ٹی ایف۔ سو انٹرنیشنل جو اسپیکٹس ہیں ان کو جسٹیفیکیشن بنا کے مولانا سو جو آصف زرداری صاحب ہیں دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے اس کو واپس بھجوایا پارلیمنٹ کو۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ، بیکاز گورنمنٹ نیڈ مولانا فضل الرحمان صاحب آن لاٹ آف ایشوز، اور خاص کر جو لیگل معاملات ہیں پارلیمنٹ کے اندر معاملات ہیں اس کی ان کو ضرورت ہے، سو مولانا فضل الرحمان صاحب کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے جو پی پارٹی ہے اور خاص کر بلاول بھٹو صاحب ہیں ہی لیڈ دس کمپین، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این ٹرائی ٹو ٹاک ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اسی کانٹیکس میں کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی میٹنگ ہوئی ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ہی ہیڈ ایشورڈ ہم دیٹ جو پارلیمنٹری کمیشن ہے، پارلیمنٹری جو لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ڈیمانڈس ہیں اس کے حوالے سے ایک لیگل ورکیبل فارمولہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں، تاکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جا سکے اور مدرساز کو واپس
ڈپٹی کمشنر آفس میں جو ہے وہ لانے کا جو بل تھا اس کے والے سے جو ہے وہ کچھ پیش رفت ہونی چاہیے۔ ناظرین یہاں پہ ایک بات اور بھی بتانے کی امپورٹنٹ ہے بیکاز کیا مدرسہ کی پوزیشن ڈپٹی کمشنر آفس میں ہونی چاہیے، منسٹری آف ایجوکیشن میں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پاکستان میں تمام مدارس جو ہیں اس بات پہ اگریڈ ہیں؟ تو obviously not۔ ناظرین پاکستان کے اندر جو 18,000 مدرسہ ہیں ان میں 15 ڈفرینٹ جو ہیں وہ بورڈز ہیں یا 15 ڈفرینٹ کائنڈ آف پیرلل اسٹریمز ہیں مدرسہ کی۔ ان میں سے 5 جو ہیں دے وانٹ ٹو بی رجسٹرڈ، دے آفیشلی اسٹیٹ دیٹ دے وانٹ ٹو بی رجسٹرڈ ود دی ڈپٹی کمشنر آفس انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس کے بعد جو باقی مدارس ہیں 10 مدارس ہیں دے وانٹ ٹو بی رجسٹرڈ بائی دا منسٹری آف ایجوکیشنز ریلیجیس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ ان کی جو ٹلٹ ہے اٹ از ٹورڈ دیٹ منسٹری آف ایجوکیشن، سو اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے دیٹ از ود دی منسٹری آف ایجوکیشن بٹ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بٹ obviously دا ورکیبل فارمولا وڈ بی کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ چوائس دی جائے مدرسہ کو کہ وہ کس کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، اور obviously بات ہے وین دے آر گیون چوائس تو obviously بات ہے اس کے ساتھ ٹائم باؤنڈ بھی ہوگا کہ پھر کافی عرصے تک وہ اس سے شاید باہر نہ آ سکیں، سو دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی، ایک ورکیبل فارمولا جو ہو سکتا ہے جس کی پاسبلٹیز زیادہ ہیں۔ اب ناظرین اس لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ایسی کیا امپورٹنس ہے، وائی مولانا فضل الرحمان صاحب از انسسٹنگ کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈی سی آفس کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے، منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو ناظرین اس میں تو ایک پرنسپل اسٹینڈ بھی ہے اس کی ایک وجہ، اور پرنسپل اسٹینڈ یہی ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکلم تھا اور جو مدارس کو مین اسٹریم کرنے کی بات کی گئی تھی سنگل نیشنل کریکلم میں انڈر دا پی ٹی ایز گورنمنٹ، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو اپوز کیا تھا۔ ہی اپوز دا سنگل نیشنل کریکلم، ہی بلیو دیٹ مدرساز آر اے اسپیشل کائنڈ آف ایجوکیشن ناٹ جسٹ آرڈنری ایجوکیشن، دیئر فور دے مسٹ بی سیگریگیٹڈ فرام دی نارمل ایجوکیشن، ریگولر ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ دیئر فور یہ ان کا جو موقف ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی میں ہی بلیوز کہ اگر اس کو منسٹری آف ایجوکیشن میں ڈالا گیا تو اٹ وڈ بی جسٹ another اسکول اینڈ کالج rather than having its own special status. So to keep religious education having a special status within Pakistan انہوں نے اس کو جو ہے وہ اسے ڈپٹی کمشنر کی آفس میں جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ بسائڈ دیٹ ناظرین منسٹری آف ایجوکیشن میں اگر جائے گی تو اس میں تھوڑے پرابلم ہے بیکاز سوسائٹیز ایکٹ میں دے کین گیٹ ڈونیشنز ایز ویل، اور جو فنڈنگ کا معاملات ہیں وہ ریلیٹیولی آسان ہو جائیں گے ٹو ٹیک فرام فارمل اینڈ انفارمل سورسز وین دے آر رجسٹرڈ ود دا ڈپٹی کمشنر آفس کمپیئر ٹو منسٹری آف ایجوکیشن، بیکاز منسٹری آف ایجوکیشن پٹ سرٹن لمیٹیشنز آن کہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے آ سکتی ہے۔ سو فنڈنگ جو اسپیکٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو مین اسٹریم میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا جا رہا، بٹ دس ون آف دا فیکٹرز اینڈ دس از دا ریزن ناظرین وائی پریزیڈنٹ آف پاکستان اسد علی زرداری ہیز کنسرنز ایز ویل، بیکاز آپ اگر ایز اے این جی او رجسٹر ہوں گے اس کے حوالے سے جو فنڈنگ کے سورسز ہیں وہ انفارمل بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ دیٹس وائی دے آر لیس لائکلی ٹو بی ٹریسڈ ود دی ایگزسٹنگ کیپبلٹیز آف پاکستانی اسٹیٹ۔ تو اس کے اندر فیئر یہ ہے جو ایف اے ٹی ایف کہتا ہے کہ دیٹ کوڈ آلسو کریٹ اے ڈیویس منی اور اے کائنڈ آف منی دیٹ کوڈ الٹیمیٹلی بی لنکڈ اینڈ ایٹریبیوٹڈ ٹورڈز دی ٹیررسٹ فائنانسنگ اینڈ دیئر فور اٹ از انڈیزائربل۔ So to keep the financial track of the terrorist financing, it is necessary that the madrasas had to be brought within the normal education system، اور وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ موجود ہے سارا جا کے۔ سو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو آرگومنٹ ہے وہ جو کہ ہمارے یہاں مدارس کو یوزلی دے آر کائنڈ آف دے ایکٹ ایز این این جی او، دے ڈونٹ جسٹ ٹیچ، دے ایکچولی فیڈ دوز ہو کین ناٹ فیڈ دیم سیلوز۔ تو اس کانٹیکس میں ان کا جو ایک ڈفرینٹ قسم کا رول ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا آرگومنٹ جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ اسے ایک سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ڈی سی آفس میں رجسٹر کرنا چاہیے اور اسے نارمل مدرسہ سے ہٹ کے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے، سو نارمل ایجوکیشن سے ہٹ کے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ سو ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اٹ ہیز میرٹس آف اٹس اون، اٹ ہیز اٹس اون لاجک ایز ویل ایز اٹس پرنسپل اسٹینس آن دا پارٹ آف ہم، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دی گورنمنٹ ہیز اٹس اون آبلیگیشنز ایز ویل۔ ہماری کچھ ڈومیسٹک آبلیگیشن ہوتی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہوتی ہیں۔ دیئر فور دی بیسٹ آپشن، دا پروون آپشن وڈ بی ٹو ڈیولپ اے ورکیبل فارمولا دیٹ سروز دا انٹرسٹ آف ایوری بڈی، اینڈ دیئر فور دا موسٹ ورکیبل فارمولا سو فار that I see is the giving choice to madrasas to get registered themselves with one or another, with putting some additional obligations on funding sources تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی بلیک میل نہ ہو سکے۔ Thank you so much ناظرین for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. اللہ حافظ۔